السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا، لائے ہیں حکمت کے ابواب آپ کے لیے، سوالات آپ کے، جوالات ہمارے، جوابات خاص طور سے ہماری طرف سے ہیں، موضوعات بھی ہمارے، اور خاص طور سے ایک اور اچھی بات ہے، بوجھو تو جانے آج بڑا خاص ہوگا، کیونکہ آج جن شخصیات کو ہم لے کر آئے ہمیشہ کی طرح خاص بھی ہیں، ان کا مطالعہ بھی ضروری ہے اور ان سے وابستگی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی وابستگی ایک خاص در سے، ایک خاص مقام سے ہے۔ آج آپ نے یوم القدس کے حوالے سے گفتگو کی، دیکھی، سنی، اس میں آپ نے اپنا حصہ بھی ڈالا، آپ کے سوالات بھی آئے، اور ساتھ ساتھ یہاں بھی ہم نے ایک خاص انتظام کر رکھا تھا۔ اب چونکہ رمضان اپنے الوداع کو ہے اور اس خاص مقام پہ اگر ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عفو درگزر کیا ہوتا ہے، معاف کرنے کی سعادت کیا ہوتی ہے، اور یہ شفقت کن پہ کرنی چاہیے، کن پہ نہیں ہو سکتی ہے، اور کہاں کہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے ہمارے مہمان انتہائی شفیق، مہربان، معروف نام ہے، اور جب بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں بہت زبردستی گفتگو کرتے ہیں، موضوع پہ بات کرتے ہیں اور ہمارے لیے مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم، کیسے مزاج؟ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، اب ہمارے یہ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ آپ شریک رہے اور آج غالباً تیسری بار ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بہت ہی مہربان انسان ہے، بات کرنے پہ ملکہ حاصل ہے، خاص طور سے اردو کی جو لغت ہے وہ آپ کے سامنے رقص کرتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ علامہ سجاد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ جی اللہ پاک کا کرم، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، آج مجھے بہت خوشی ہے کہ دونوں ہی مہمان بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ گفتگو جو ہے وہ عفو درگزر کے اوپر ہوگی۔ علامہ صاحب، کسے کہتے ہیں معاف کرنے کا یہ جو عمل ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ پروردگار تو معاف کرتا ہے، بندگان خدا میں معاف کرنے کا عمل کس حد تک ہونا چاہیے، اور عفو درگزر ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو بھی کہ ماشاءاللہ آپ کا جو علمی بیک گراؤنڈ ہے ان پروگراموں کے حوالے سے اور سوالات کی ترتیب ہے، یہ میرا خیال ہے شاید ہی کسی اور چینل میں اس طرح سے کانٹینٹ پر اتنی توجہ ہو اور اس طرح کے موضوعات کا بالتفصیل انتخاب اور ان کا بیان کرنا اور پھر اس کا جواب تلاش کرنا، میرا خیال ہے کہیں اور اب تک میں کئی چینلز پہ ظاہر گیا ہوں تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے میں واقعی آپ کو بھی اور آپ کی جو بیک گراؤنڈ میں ٹیم ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ شکریہ۔ دیکھیے، عفو درگزر، اس کا جو اردو میں ہم عفو ہی کا جو معنی ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے درگزر، یعنی گزر جانا، اچھا، نظر انداز کر دینا۔ انسان اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے اس پہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ قادر مطلق ہے، اس لیے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا رابطہ ہے جس میں ایک طرف تمام چیزوں کا مالک اور دوسری طرف ہر چیز سے محروم اور ہر چیز کا محتاج ایک ایسی مخلوق، ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر سے التجا ہو، گریہ ہو، مناجات ہو، اور ادھر سے اس کے جواب میں وہ عفو درگزر کا مظاہرہ کرے اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ یعنی عابد اور معبود، خالق اور مخلوق، اور بندہ اور خدا کے درمیان کا ایک ایسا رابطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ بندے کے ہاتھ میں۔ بندہ جب معافی مانگے تو اللہ معاف کرتا ہے، صحیح۔ اور قرآن کریم میں اس حوالے سے یقیناً آپ نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ عفو درگزر کی بات کرتا ہے اور اپنے بارے میں بھی کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، سبحان اللہ، اور بندوں سے بھی کہتا ہے کہ تم، مجھے پتہ ہے کہ تم گناہ کرو گے، مجھے پتہ ہے کہ تم نافرمانی کرو گے، مجھے پتہ ہے کہ تم سرکشی کرو گے۔ اس لیے اگر آپ قرآن میں انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں تو فرعون کے حوالے سے یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آخری لمحے سے کچھ دیر پہلے بھی وہ اگر پلٹ آتا اور کہتا کہ میں نے غلطی کی ہے تو اللہ معاف کر دیتا۔ دریا میں ڈوبتے ہوئے اس نے پھر جب اب کوئی رستہ باقی نہیں رہا تو تب اس نے کہا کہ اب میں معافی چاہتا ہوں، چونکہ اب اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اللہ چونکہ سراپا رحمت ہے، رحیمیت اور رحمانیت کا مظہر ہے، جی، رحیم فی الدنیا رحمان فی الآخرہ ہے، سبحان اللہ، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو ہمیشہ معافی کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ بندے کے اندر یعنی انسان کے اندر دو صفات ہیں بنیادی طور پر، ایک ملکوتی اور ایک ناسوتی۔
मलकूती सिफत उसको फरिश्तों से लेकर दी गई है और नासूती सिफत उसको हैवानात और दरिंदों से लेकर दी गई है। जी। इन दोनों के मजमुए का नाम इंसान है। सही। और उसके साथ इन दो सिफात के साथ उसको अक्ल की एक दौलत दी गई है। उस अक्ल की दौलत की बुनियाद पर उसके हाथ में कसौटी मौजूद है। सही। फरिश्तों के पास नहीं है, हैवानात के पास भी नहीं है, चूंकि फरिश्तों के पास भी एक पहलू है और हैवानात के यहाँ भी एक ही पहलू है। सही। इंसान वो मखलूक है जिसको ये दोनों पहलू देने के बाद अक्ल की दौलत से नवाज कर अल्लाह ने कहा कि इन्ना हदैना हो सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, ये हिदायत का है, ये गुमराही का है। सही, सही। अब अगर तुम हिदायत के रास्ते पर चलोगे तो निजात पा जाओगे, वरना जो है गुमराह हो जाओगे और सजा का मुस्तहिक ठहरोगे। वापस लौट कर आएंगे, यहीं से गुफ्तगू जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिकमत रमज़ान में खैर मकदम है। इरफान रमज़ान का ख़ासा यह है, हर चीज़ का एक मकाम होता है और हिकमत रमज़ान का इंतहाई मुनासिब वक्त भी है, साथ साथ ये खूबसूरती और जीनत भी है इरफान रमज़ान की कि जिसमें हिकमत की बातें होती हैं, उसके बाद आप उस पर अमल करते हैं और फिर अब तो ये आलम है कि आपके पैगामात भी आते हैं कि उस प्रोग्राम में जो हमने वो बात सुनी और सीखी थी आज उसको अमल में बदला है, तो खुशी महसूस हुई है। हमें भी इसी तरह की मुसरत महसूस होती है। अफू दर गुज़र के हवाले से आपकी गुफ्तगू इंतहाई शानदार मराहिल में थी। मैं अर्ज कर रहा था कि चूंकि इंसान में फरिश्तों और हैवानात की दोनों खिसलतें मौजूद हैं, अल्लाह ने इस तरह से इंसान को बनाया है और फिर उसको ना फरिश्तों की तरह से किसी चीज़ का पाबंद किया है और ना हैवानात की तरह से अक्ल से आरी करके उनकी जिम्मेदारियां ख़त्म कर दी हैं, बल्कि अक्ल की दौलत देकर इसको आज़ाद कर दिया कि अब तुम्हारी मर्जी है, इस रास्ते का इंतखाब करो या उस रास्ते का। ऐसे ही अब जब इंसान अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो हो सकता है वो बहुत सारी जगहों में अपनी उन जबिल्ली ख्वाहिशात की वजह से गलती कर जाए। सही। जहां पर वो गलती करता है वहां पर अब दो उसके पहलू हैं, एक उसका खुदा के साथ और एक उसका मखलूक के साथ। सही। जब एक इंसान अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए जाता है तो अखलाकियात पर मबनी अहादीस हमें ये बताती हैं कि अल्लाह उससे कहता है कि जाओ पहले अपने हमनो इंसानों से अपने मामला ठीक कर लो। सही। अगर तुम अल्लाह से माफ़ी के खास्तगार हो तो तुम्हारे हक में जिन इंसानों ने गलती की है उनको तुम बख्श दो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इंसान की तरबियत अल्लाह इस तरह से करना चाहता है। तो इस एतबार से अब वो बख्शिश का जो दरवाज़ा है वो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक, जब तक इंसान मुख्तार है, जब तक उसके कब्ज़े कुदरत में कोई तवानाई मौजूद है, जब तक वो कुछ कर गुजरने की ताकत रखता है, उस वक्त तक वो दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन अगर वो उसकी वो सलाहियतें सारी मादर चाहता हूँ ख़त्म हो जाएं और फिर वो बिल्कुल लाचार हो जाए, उस वक्त अगर वो माफिया मांगना शुरू कर दे तो फिर सारे दरवाजे बंद हैं। तो इस एतबार से चूंकि ये चैप्टर बड़ा ही वसीओ अरीज चैप्टर है, कुरान करीम ने इस हवाले से इंसान को इतनी ज्यादा उम्मीदें दिलाई हैं कि इंसान उन उम्मीदों को देखकर बाद औक़ात जो है गुमराह हो जाता है। इसलिए हमारी जो अकायद की किताबें हैं, यानी तमाम मुसलमान मकातिब की, चूँकि इसका एक ताल्लुक जो है उन नज़रियात और अकायद से भी है, वहाँ पर इसलिए कहा गया है कि मुसलमान और मोमिन मुसलमान वो होता है जो ना बिल्कुल उम्मीद का दामन थाम कर अपने तमाम बदअमलियों से दरगुजर करे और न ही अपने गुनाहों से मायूस होकर अल्लाह की उम्मीद, अल्लाह की रहमत से और उसके अफ़्व दरगुजर की सिफत से मायूस हो, बल्कि वो एक ऐसी दरमियानी मकाम पर खड़ा हो जाए कि उसको अपने गुनाहों के अंजाम का खौफ भी हो और अल्लाह की तरफ से रहमत की उम्मीद भी हो। जब वो इस मकाम पर होगा तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उसकी बख्शिश भी करेगा और उसके गुनाहों से दरगुजर भी। क्या खूबसूरत गुफ्तगू है, यानी अफू दरगुजर का एक खूबसूरत सा चेहरा आपने देखा और यही है
اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے, اور ساتھ ساتھ تربیت کا بڑا خاص. آج ہم نے وظائف رمضان میں بھی یہی بات کی تھی کہ تربیت عام تو ہے, جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی, یہ وہ گل ہی نہیں. تو سید شہریار داؤد صاحب بھی آج ہمارے مہمان ہیں, ہمارے ساتھ حکمت رمضان میں تشریف رکھتے ہیں. آپ کا بھی خیر مقدم ہے. السلام علیکم. حضور, علماء کرام کی اجازت سے آج بوجھ ہو تو جانے کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو ان شخصیات کا تعارف کراتے ہیں, معرفت کا سفر طے کرواتے ہیں, جس میں آپ کا ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ تو کامیاب ہیں. اگر آپ کو کامیابی تک پہنچنا ہے تو پہلا چیک پوائنٹ آپ کا ہونا چاہیے معرفت کا. تو آج کون آیا ہے حکمت رمضان میں؟ نادیہ اکرم ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور حسیبہ رحمانی کھڑی ہیں. السلام علیکم. تیار ہیں؟ جی سر. آمادہ ہیں؟ دونوں ہی اسٹوڈنٹس ہیں. کیا رشتہ ہے آپس میں؟ دوستی ہیں. اچھا ماشاء, یہ اچھی دوستی ہے, یہ اچھی دوستی ہے. خوشی ہوئی اس بات پہ. اور ویسے اسلامیات میں انٹرسٹ ہے, مطالعہ کرتی ہیں تاریخ کی کتابوں کا؟ جی سر. خوبصورت خوبصورت. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ کرتے ہیں. شخصیت کا نام ہمارے پاس ہے, شہریار صاحب سے بھی ہم ڈسکس کر لیں گے, شاید ان کو بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے 10 سوالوں کے دوران, یعنی اب تو 10 سوال آپ پوچھیں گے, ہم ہاں یا نہ بتائیں گے, اس کے بعد آپ سے جواب کی توقع ہوگی. بسم اللہ. جو شخصیت اس وقت آپ کے تخیل میں ہے, کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ یہ بہت خاص سوال ہے, بہت خاص سوال ہے. میں اویس بھائی ابھی جب آپ یہ سوال پوچھ رہے تھے نا, مجھے توقع یہی تھی کہ یہ سوال یہ ضرور پوچھیں گے, اور میں اس پر سوچ بھی رہا تھا کہ جواب کیا ہونا چاہیے. اور آج تو شہریار داؤد صاحب کو بھی نہیں پتا, نہیں بتائیے گا, دیکھتے ہیں کون پہلے پہنچتا ہے. ہماری تو دوستی بھی ہے, شفقت ان کی یہ بھی ہے. یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے, اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی ہے. ایک پہلو سے ہاں ہے اور ایک پہلو سے نہ ہے. چلیں آپ کے لیے آسان کرتے, یہ تو مزید لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرح سے پوچھ رہے ہیں, تو اس کا جواب نہ ہے, بس نہ کر دیا, ورنہ یہ پھنس جاتے. نہیں, جو مجھے کوئی شخصیت ہے وہ مرد ہیں یا عورت؟ یہ سوال تو پہلا ہونا چاہیے تھا. بہرحال لیکن اچھی چیز ہے. مفتی صاحب, بوجھی ہوئی شخصیت مرد ہیں یا عورت؟ مرد ہیں. مرد ہیں, مرد ہیں. ویسے ہمیں تو ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا, تو میرے خیال میں سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا وہ مرد ہے. تو اصل میں اس کا دوسرا جواب بنتا ہی نہیں تھا نا, تو ہم نے یہ آسانی کر دی. ابھی آپ سمجھیں, آسانی ہو گئی آپ کے لیے. کیا یہ مہاجرین میں سے ہیں؟ مفتی صاحب, کیا یہ مہاجرین میں سے ہیں؟ کیا الگ ہی خاص مقام ہے کچھ لوگوں کا یار. کیا یہ مہاجرین میں سے ہیں؟ اچھا ویسے مجھے ہجرت بڑی اسپیسیفک ہے, اسپیسیفک ہجرت ہے. اب چلیں آپ کا جو جواب ہے نا وہ نہ ہے, مگر میں اس وقت خود محو حیرت ہوں کہ کچھ شخصیات کو کیا کیا امتیاز ملتا ہے, کیا افتخار ہوتا ہے. واہ واہ. یہ وہ والے مہاجر نہیں ہے جو عام ہمارے یہاں مہاجرین کہلائے جاتے ہیں مہاجر, وہ والے مہاجرین میں. جذبات میں آگے کہیں جواب مت دے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے, بس مجھے مفتی طارق مصطفی صاحب یاد آ رہے ہیں. کل کی شخصیت امام حسن, اور تیسرا ہی سوال شہزادی نے پوچھا تھا تو کہنے لگے ہاں یہ تو ہے, مگر جناب امام حسن, میں نے کر لو نام ہی دے دیا. ماشاءاللہ. کیا ان شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ خادم ہونے کا اعزاز حاصل ہے, یعنی آپ ایک خاص فہرست غلاموں کی بات کر رہی ہیں. کیا ان کو خادم رسول کہا جاتا ہے؟ خادم تو سارے ہیں نا. غلاموں کی بات کر رہی ہیں جو نسلی طور سے غلام تھے اور بعد میں بھی آپ نے اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا, ان کی بات کر رہی ہیں. جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ان کے اس میں تربیت پائی. سب نے تربیت پائی, سارے صحابہ کرام تربیت پا رہے ہیں. بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا, میں سمجھ پا رہا ہوں اس کو, تو میں اس کا جواب نہ ہی دوں گا, ہے نا. جی. بچے تیار ہیں ماشاءاللہ سے, پلاننگ بھی ہو رہی ہے. بہت ضروری ہے کہ پلاننگ کے ساتھ سارا معاملہ ہو. شہریار داؤد صاحب, ویسے تو ہم آپ کو وظائف میں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور میں نے آپ کے اندر ایک چیز دیکھی ہے, علماء کرام کا اتنا رسپیکٹ کا ان کے اندر عنصر ہے. جب آپ کا ذکر آتا ہے, مفتی صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا, اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں مجھے آنا ہے کیونکہ ان سے محبت ہے. ساتھ بیٹھ کے سنتے بھی ہیں بعض اوقات, تو آج شفقت ہو گئی کہ ساتھ آ گئے ہمارے بے حد اسرار کے اوپر. علماء یہ انبیاء کے وارثین ہیں بے شک, اور علماء کی
زیارت کرنا بھی عبادت ہے. آئے ہائے ان کے گھر کی طرف سنا ہے, اس طرف سے گزرنا بھی عبادت ہے, اس رخ کی طرف دیکھنا بھی یہ عبادت مفت کی عبادت کیوں آئے خوبصورت ضائع کریں. جی. کیا یہ شخصیت جو ہے وہ عرب کے پہلے بادشاہ تھے؟ عرب کے پہلے بادشاہ تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کن زاویوں میں سفر کر رہی ہیں. اوبیسلی جواب اس کا نہ ہے, مگر عرب کے پہلے بادشاہ سے کیا مراد ہو سکتا تھا ان کا؟ جواب تو نہ ہے. آپ کو ہم نے نہ کہہ دیا. جی اموی دور کے پہلے کہ پہلے اموی خلیفہ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو؟ نہیں, یہ تو اگلا سوال بنے گا آپ کا. نہیں اگلا نہیں, ہم ہمارا عرب کے بادشاہ سے متعلق یہ خلیفہ اور ہے, بادشاہ اور ہے, اسلام میں خلافت راشدہ اور ہے, ملوکیت اور ہے. بہت لمبا ایک گیپ کھیل دیا ہم اس آپ کو نے. یوں پوچھ سکتے ہیں کیا یہ پہلے اموی خلیفہ تھے؟ یہ آپ کا شاید 5واں سوال ہے اور اس کا جواب ہے نہیں. یہ 2 الگ الگ سوال ہیں, ذرا نوٹ کیجیے گا. پہلا عرب کے پہلے عرب کے بادشاہ تھے تو اس کا جواب بھی نہ ملا, اور اموی خلیفہ تھے اس کا جواب بھی نہ ملا. کیا یہ سپہ سالار تھے؟ سپہ سالار تھے. ڈیفینیٹلی اس کا جواب بھی نہ ہی ہے, مگر کیا خوبصورت حسن پایا ہے کچھ شخصیات نے کہ آپ ان کو وہاں سے الگ بھی نہیں کر سکتے, اور وہاں ایک خاص امتیاز بھی ہے. کچھ لوگ سپہ سالاری کے حوالے سے معروف ہیں, ان میں آپ کا شمار نہیں. ٹھیک, میرے خیال میں اگر یہ اپنے سوالات کے ابتدائی حصے میں غور کریں. ہنڈ آ گیا بھائی. ہاں, ہند آگے. جب آپ نے خلافت کا ابتدائی پوچھا تھا, سوالات جو آپ نے کیے, جب آپ نے خلافت کا پوچھا تھا تب آپ اس پہ غور کریں. میں اتنا بھی تو ہند نہ دوں آپ کو. ہجرت پہ شاید کہہ رہے ہیں کہ ہجرت پہ بھی غور کریں آپ. آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ موضوع افو درگزر اس کا انتخاب ہوا تو سچی بات ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بڑا روکھا سا ایک موضوع ہے. گو کہ ہم سارے ہی اس پہ بات کریں گے, مگر پتہ نہیں لوگ پسند کریں گے نہیں کریں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ وہاں تو بڑی جوش خطابت سے بات ہو رہی ہے, ایسے زبردست موضوعات ہیں. مگر علامہ صاحب نے جب جملے کہے تو اس سے مجھے بھی حوصلہ ملا ہے. اور شیب بھائی ہمارے بہت بڑے محسن ہیں, بہت اچھے ہیں, انہوں نے ایک کانٹینٹ پہ بڑا کام کر رکھا ہے, ان کا بھی اس میں یقیناً بڑا ہاتھ ہے. تو ان کی بھی حوصلہ افزائی یہاں سے ہو رہی ہے. پوری ٹیم جی ٹی وی کے خاص موضوعات میں, چاہے وہ ٹاپک کی سجیشن ہو, سلیکشن ہو, کانٹینٹ کی ہو, سوالات کی ہو, لائیو کالز کی ہو, اس میں سب کا حصہ پڑ رہا ہے. میں علامہ صاحب سے جملہ سننا چاہتا ہوں. میرا دل تو کہتا ہے ہاں, مگر کیا یہ بھی عبادات میں سے ایک حصہ ہے؟ اس کا بھی کہیں شمار ہوگا؟ لوگ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں, ہم بھی کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, شامل ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت کا تعلق انسان کی نیت سے ہے. واہ. اگر آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو معرفت پہنچا سکیں, لوگوں تک دین پہنچا سکیں, تو اس سے بڑی عبادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا 2 گروہ ہیں. ایک گروہ نمازوں میں مصروف ہے اور ایک گروہ آپس میں بیٹھ کر کسی علمی موضوع پر گفتگو میں مصروف ہے. سبحان اللہ. آپ کا جو انداز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز اور عبادات کے وجہ سے کتنا آپ کو عشق ہے. فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے, لیکن مجھے علم کی محفل پسند ہے, لہٰذا نماز کے لیے نہیں گئے, جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جہاں پر علمی بحث ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں, یہ اگر باقی تمام آلائشات سے پاک ہو, جیسا کہ یہاں پر بالکل پاک ہے, تو اگر ایسا ہو تو اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جہالت سے لوگوں کو نکالیں اور ان کے ذہنوں میں موجود علمی گرہیں کھول دیں اور ان کو نادانی سے دانائی کی طرف لے آئیں. کیا یہ تو قرآن کا منشا ہے. سبحان اللہ. مجھے تو یہ حدت ملتی رہتی ہے ان کی, اور میں بارہا آپ سے لیتا رہتا ہوں. کیمرہ مینز, جتنے بھی ٹیم ورک سٹاف ممبرز ہیں, ان سب کے لیے میں نے یہ جملہ سننا چاہا ہے. تو آپ سب عبادات میں شریک ہیں, اور خدا آپ کو توفیق دے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کی باغوں یا چراگاہوں میں سے گزرو تو وہاں سے کچھ پھول یا کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا باغات کیا ہیں جنت کے, اور اس میں سے کیا کچھ لینا کیا ہے؟ فرمایا جہاں تم علم دین کی محفل سجی ہوئی دیکھو, علم کی محفل سجی ہوئی دیکھو, تم وہاں بیٹھ جایا کرو کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ, اور اسی لیے آج باغ میں آپ آگئے پھول بن کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سوالات بات آ گئی ہے تو میں ایک اور بات بھی سنا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے شب قدر جو ہے
آپ کے پورے سال کے اندر سب سے بڑی اور عظیم رات ہے نا، سب سے بڑی، اس سے بڑی رات کوئی نہیں ہے، اور تمام رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ شب قدر کے اعمال میں دو چیزیں کہی گئی ہیں، یا عبادت یا علم کا حصول۔ سبحان یا عبادت یا علم کا حصول۔ اپنا حصہ شامل کرتا چلوں۔ جی حضور۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبل از وقت بتا دیا گیا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے، تو کیونکہ وہ صحابی تھے وہ بہت ذرا پریشان نہیں ہوئے، وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ جس میں خود کو مشغول کر لوں اور اسی دوران میری موت واقع ہو جائے۔ اللہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ صلی اللہ علیہ اب شارحین نے تو خیر اس پہ بہت کلام فرمایا ہے کہ اگر کوئی اور ایسا کام زیادہ اہم ہوتا یا اس کی فضیلت زیادہ ہوتی تو یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے، لیکن علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کتنی بڑی ہے، فرمایا کہ آخری وقت میں آپ اس کام میں مصروف ہو جائیے۔ علم کا ایک ادراک وہاں بھی ہمارا منتظر ہے۔ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ شخصیت نواسۂ خلیفہ اول ہے؟ حضور یہ بہت مختلف گئے ہیں، مطلب ہم نے آپ کو ایک دائرہ بھی دیا اور کچھ ہنٹ بھی دیے، آپ کا جواب تو نہ ہے ظاہری طور سے، مگر آپ تو نواسے پہ چلے گئے ہیں، آپ پاس، مگر تھرڈ جنریشن پہ نہ جائیں، اس سے بڑھ کے ہنٹ نہیں ہے، فرسٹ جنریشن پہ جانے کی کوشش کریں۔ کبھی کچھ ایسا سوال کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ بہت قریب پہنچ ہے نا، کبھی لگتا ہے قریب ہے اور پھر اچانک ہی ایسا سوال کرتے ہیں جس سے خود بخود یہ دور چلے جاتے ہیں۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، ویسے تو آبویسلی جو آپ کا پلان ہے اسی پہ آپ کو عمل کرنا ہے، مگر آپ کوشش کریں عہد نبوی میں سے تلاش کریں۔ عہد نبوی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو صحابہ کرام جن کو صحبت نصیب ہو رہی ہے صبح و شام، بعض اوقات ان سے مشورہ لے رہے ہیں، بعض اوقات ان کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں۔ کیا بات، کیا بات، سب کچھ ہی بتا دیا، سب کچھ ہی بتا دیا۔ اب تو مفتی صاحب ہم مزاج ہو گئے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ ایسا تجسس آپ نے قائم کر دیا یہاں پہ، کچھ پوچھے تو شاید آپ کو مل جائے۔ کیا یہ بوجھی گئی شخصیت کاتبین وحی میں سے ہیں؟ کاتبین وحی میں سے ہیں یہ؟ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ تو خفیف ہی نہیں پڑھ رہے۔ نہیں، کاتبین وحی میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ خاص طور سے بالمعروف بات کر رہی ہیں، کاتبین وحی میں سے نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سرحدوں پہ نہ جائے۔ کتنے سوالات باقی رہ گئے ہیں؟ میرے حساب سے 8 سوالات انہوں نے پوچھ لیے ہیں، 2 باقی ہیں۔ ہنٹ تو میں دے چکا ہوں آپ کو۔ پھر ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا، بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے پلٹ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ جب نواں سوال کریں گی نا، میں آپ کو ایک اور ہنٹ دوں گا، جی، اور وہ حتمی ہنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ بلکہ میں کیا دوں گا، مفتی سجاد مدنی صاحب آپ کو دیں گے، علامہ امین شہیدی صاحب آپ کو دیں گے، اور سید شہریار داؤد صاحب بھی آپ کو دیں گے۔ میں نہیں دوں گا، ایسا نہ ہو میرے منہ سے نام ہی نکل جائے۔ حضور کوئی وظیفہ تو بتائیں کہ وہ جواب تک پہنچ جائے۔ ہاں، ان کو وظیفہ بتانا پڑے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں تسخیر خلائق۔ تسخیر خلائق، ہاں، یعنی مخلوق کو تسخیر کرنا۔ یہ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کا دماغ پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کو پھر تھوڑا محنت کرنی پڑے گی۔ اب تو مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ دماغ پڑھ لیں، دل نہ پڑھیے گا، اس میں آپ ہی آپ ہیں۔ 2 منٹ آپ کے پاس رہ گئے۔ مفتی صاحب سے اس دن کسی نے پوچھ لیا تھا کہ آپ کا دل کس کے پاس ہے، کہنے لگے پھیپڑوں کے پاس۔ 2 منٹ، 2 سوالات۔ پریشانی ہے تو انشاءاللہ ان مع العسر یسرا۔ پوچھیے پوچھیے پوچھیے، ایک سوال آپ اچھا پوچھنے لگے مجھے لگ رہا ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ گفٹ ہیمپرز QNN کی طرف سے جائیں گے۔ یہ جو ملکہ فوڈ کا تحفہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے رکھا ہوا ہے، QNN کی طرف سے ایک اور بڑی زبردستی باسکٹ ہے، اور یہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جیتیں اور اسے لے جائیں، بوجھیں تو جانیں، اور سوال پوچھیں تاکہ آنسر ملے آپ کو۔ ایک پیپر ہے، اس پہ 2 پین چل رہے ہیں، جیسے کہ پینٹنگ ہو رہی ہو۔
سمپل آپ نے ایک لائن لکھنی ہے, کاٹنی ہے, اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ 1.5 منٹ رہ گیا آپ کے پاس, 2 سوالات آپ کے پاس ہیں. ان کو سوچنے دیں. ہم تو بس اب اپنی ابھی گفتگو آپ میں نے لگے ایک مصرع پڑھا تھا, جی, عالم کیف ہے. یہ عالم نہیں ہے, ہاں, یہ اصل جو ہے یہ جواب شکوہ کا ہے. جی 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 جی, مصرع ہے عالم کیف ہے, دانائے رموز کم ہے. رموز کم ہے. ہاں, واہ واہ, یعنی پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے کیف, عالم کیف ہے یعنی کیفیتوں سے واقف ہے. جی 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 جی. اور اگلا جو ہے وہ ہے رموز, کس چیز کی جانتا ہے؟ کمیتوں کی, انسان کے بارے میں. کیا عالم کیف ہے, دانائے رموز کم ہے, کمیت سے. لیکن اگلا جو مصرع ہے وہ بڑا عجیب ہے, ذرا پڑھیے. میں ایک سوال بھی لے لوں, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی بولیں. کیا یہ شخصیت خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ اب میں آپ کی طرف آیا تو نہیں نہیں ہے, نہیں نہیں. ہاں مگر عجز کے, ہاں مگر عجز کے اسرار سے ناواقف ہے, نہ محرم ہے. ہاں نامحرم ہے, بالکل ہاں بالکل. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, میں آپ کو کہوں کہ آپ نے جب پہلا پوچھا تھا نا تو اس کا کوئی ربط نہیں بن رہا. آپ نے پہلے اور 9 کو ایسے ٹکرا دیا آپس میں. وہاں جو آپ نے 9 سوالات پوچھے یا 8 پوچھے, ان کا 9 کے ساتھ ربط نہیں بنا. یا تو یہ پہلے پوچھ لیتے آپ تو منزل طے ہو جاتی. اب میں آپ کو ہینڈ دے رہا ہوں, صحیح, آپ کے پاس 1 ہی منٹ رہ گئے. ہینڈ ذرا, بلکہ میں کیا دوں گا مفتی سجاد, آپ دیجیے حضرت. حضور میں بھی ڈرتا ہوں کہ ایسا ہینڈ نہ ہو علامہ کا تذکرہ ہوا تو میں ان کے فارسی کلام کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا سبحان خوب اللہ. لکھا ہے. اچھا سنیں, یہ تو انہوں نے اپنی بات کی ہے. بہرحال وہ ہینڈ آپ کے لیے کیا ہے؟ ہینڈ یہ ہے کہ وہ آپس میں گفتگو شروع ہو گئی تھی, دیکھنے لگے تھے ایک دوسرے کو. ہینڈ یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام کو بڑی عمریں ملی ہیں. عمر, ایج. دین میں بھی بزرگی ملی. جی میرا خیال ہے پہنچ گئے. میں ایک ہنٹ دوں, ایک ہی دیجیے گا. ہاں, نبی کریم نے اس صحابی گرامی کی ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک ایسا جملہ فرمایا ہے جی, جو کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سن لیں, سنا آپ نے ہینڈ سنا؟ نہیں تو پھر کیسے کام چلے گا. ایک ایسا جملہ آپ کی شان میں کہا ہے جو کسی اور کو یہ خاصہ حاصل نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کی شان میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا. اور میں بھی عرض کرتا چلوں, کیا بات ہے, کہ ان کا جو مزار پرانوار ہے وہ حجاز مقدس میں نہیں ہے. واہ, یعنی مکہ اور مدینہ میں نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی دیکھیں, بہت خاص ہنٹ تھا. آپ نے سنا؟ کیا سنا آپ؟ کہہ رہی کیا سنا آپ؟ کیا سنا آپ نے؟ مفتی سجاد مدی صاحب نے کیا کہا؟ سر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو ہے وہ حجاز مقدس میں ان کی قبر مبارک میں ان کا جو ہے مزار نہیں ہے حجاز مقدس میں. مکہ مدینہ میں نہیں ہے, مطلب مزار ہے. ان کی قبر لیکن حجاز مبارک کی مقدس بات ہو میں رہی نہیں ہے. ان کی قبر مبارک کی بات ہو رہی ہے. ان کی قبر مبارک حجاز میں نہیں ہے, جی, یعنی کہیں اور ہے. کہیں اور ہے. بس میرے خیال اب آپ کا وقت تمام ہو چکا ہے. اب آپ نے صرف گیس کر کے بتانا ہے ہمیں. آپ ذرا کڑیاں جوڑ دیجئے نا. آپ نے فرمایا کہ اگر طویل عمر پائی, اور حضور علامہ شہیدی صاحب نے فرمایا کہ ایسا جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا, کسی اور صحابی کے بارے میں, کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا. اور میں نے عرض کیا کہ ان کا مزار پرانوار حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ میں نہیں ہے. ہاں, میں ایک اور ان کو ہنٹ دینا چاہ رہا ہوں. پتہ نہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دوں, یا آپ پہنچ چکے ہیں. آدھے طائف پھر آپ لے لیجیے گا. بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں سے محبت کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے, تو یہ جو شخصیت ہے ان کو ان سے بہت محبت ہے, اور عشق کے تقاضے بھی پورے کیے. خاص ایک مودت کا عالم ہے. سمجھ رہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نہیں, میں نہیں, مشکل ہو گیا, تھوڑا سا مشکل ہو گیا. تھوڑا سا مشکل ہو گیا. اچھا, اور آسان کر دیتا ہوں.
ہم سب یہاں پہ نعت شریف بھی سنتے ہیں, منقبت کا بھی یہاں پہ ایک احترام ہوتا ہے, اور تقدس آپ جانتے ہیں, یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو محبت ہے, جو انسیت ہے, جو الفت ہے, اس میں آپ شریک ہیں خاص طور سے, یعنی خاص محبت رکھتے ہیں. سبھی رکھتے ہیں, مگر ان کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک خاص مقام ہے آپ کو, اس شرفیت میں آپ کا بڑا نام ہے. میرا خیال ہے اب مسئلے کو حل ہی کر دینا اب چاہیے. ان کے نام کا پہلا جو حصہ ہے وہ ایک بہت آسان ہو جائے گا, اتنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام. اتنا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عرب نہیں تھے, ہاں عرب بھی نہیں, اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ شہزادیوں لے جاؤ انعام لے جاؤ. جانا چاہیے. عرب نہیں ہے وہ, عرب صحابی، نہیں بس تھے. عربی نہیں تھے وہ صحابی. ہیں اب جو عرب صحابہ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے نا. دیکھیں بہت سارے, میں آپ نے ہنٹ دیا تو میں تھوڑا اور بھی وہ مشکل کروں. حبش بھی ایک علاقہ ہے, ٹھیک ہے, حبشی بھی ہوتے ہیں بہت سارے مسلمان, لیکن وہ نہیں ہے نا حبشی. حبشی مسلمان یعنی افریقن پینسولا سے جو آئے وہ بھی مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ میں ہنٹ نہیں دے رہا, میں آپ سے جنرل بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ حجاز مقدس کے علاوہ بھی آئے ہیں. قدیم تاریخوں پہ غور کریں آپ, تہذیبوں پہ غور کریں آپ. اسلام سے پہلے کے مذاہب پہ غور کریں. جی اب تو بول دو شاباش. اگر غلط نام لیا انعام دینا پڑے گا ہمیں, اتنی محنت کی ہم نے, سارے ہنٹ ہم نے دے دیے. کیا ذہن میں کیا چل رہا ہے, ایسی بتائیں ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ جواب نہیں ہے آپ کا, ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن میں چل رہا ہے آپ کے؟ جواب دیں آپ, پھر تو مجھے لگتا ہے آج انعام نہیں ملے گا آپ کو. اتنا دے دیا پھر بھی ذہن میں ابھی تک چل رہا ہے. جواب کیا ہے؟ ہمارا حتمی جواب یہ ہے کہ یہ شخصیت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحیح ہے. میں آپ کو انعام ایک صورت میں دوں گا, یہ سارے تو ہمارے ہنٹ تھے جس کی وجہ سے آپ پہنچ گئی. رسول نے فرمایا کہ انہیں سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کا. سلمان محمدی کہو. آ جائیے اپنا انعام لے لیجیے. شاباش. QN کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کا ہے, اور آج آپ پہنچ گئے بوجھو تو جانے کے اس پوزیشن پہ کہ آئیے, آپ بھی آئیے, آپ کا تکلف ہے. ملکہ فوڈز کی طرف سے یہ تحفہ آپ کے لیے بھی ہے. شاباش, جیتے رہیے, سلامت رہیے. بہت اچھا, تشریف رکھیے. واہ سبحان اللہ, آج خوشی ہوئی کہ بھارت 3 علماء کرام تشریف رکھتے تھے تو اس سے فائدہ ہوا, فاقہ ہوا بچوں کو. اور یہی ہے, آپ اگر دوستی رکھیں گے, علماء کی صحبت میں اٹھیں گے, بیٹھیں گے تو بہت کچھ نصیب ہوگا, دنیاوی طور سے بھی اور اخروی طور سے بھی. مفتی سجاد متی صاحب, عفو درگزر پہ بات ہو رہی ہے. سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی ایسی مثال, کوئی ایسا واقعہ جس کو دیکھ کے ہم کہیں کہ ہاں معاف کرنے والا ہو تو ایسا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خاص موضوع کا انتخاب فرمایا آپ نے. میں علامہ صاحب کی تائید کروں گا کہ جی ٹی وی کی جو رمضان نشریات ہے یہ اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے, اپنے موضوعات کے حوالے سے اور سوالات کی ترتیب کے حوالے سے منفرد مقام رکھتی ہے, اور پوری ٹیم یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے. آپ رمضان کے جو حقیقی معنی اور مفاہیم ہیں, آپ ان کو کوشش کر کے سامنے لانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے. آمین. آج کا جو ہمارا موضوع ہے عفو درگزر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یہ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نیکی کیا ہے صحیح اور بدی کیا ہے؟ صحیح. وہ صحابی چاہتے تھے کہ مختصراً ان دونوں کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسے اشارے مل جائیں کہ جس سے نیکی اور بدی کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, ان کے مفہوم تک ہماری رسائی قدرے سہل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن خلق کو کہتے ہیں, سبحان اللہ, اور بدی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. واہ واہ واہ. حسن خلق جو ہے, اگر ہم اس کے اوپر غور کریں, حسن خلق ان انسانی اوصاف و کمالات کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی انسان کی ذات میں مثبت خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں. صحیح. اور وہ اس عظیم خدائی اسکیم جس کے تحت یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے اور انسانوں کو اس زمین پر بسایا گیا ہے, پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان میں بھیجا گیا, تو اس خدائی اسکیم کا جو حقیقی معنی و مفہوم ہے اس کے مطابق جب وہ چلنے والا بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق کا پیکر بن گیا ہے یہ انسان. تو حسن اخلاق میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, جن میں عفو درگزر کی خصوصیات بھی شامل ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی مثال, سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ حسن اخلاق کا مجموعہ تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بے شک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پوری حیات مبارکہ جو ہے وہ محبت اور پیار سے لبریز تھی۔ صحیح۔ آپ نے کبھی کسی انسان تو کجا، کبھی کسی غلام، کسی بچے یا کسی جانور پر بھی جو ہے غصہ نہیں فرمایا صحیح اور نہ کسی کو مارا۔ صحیح۔ بے شمار واقعات ہیں ابتدائی اسلام سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے جی، اور وہاں کے سرداروں کو آپ نے پیغام حق سنایا اور ان کو اسلام لانے کی دعوت دی، تو ان کا جو رویہ تھا کہ کس قدر جو ہے وہ بدبختی پر وہ لوگ آمادہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جس طریقے سے انہوں نے اپنے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، جنہوں نے پتھراؤ کیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں جو ہے جی، خون سے تر ہو گئیں، اور آپ ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوئے صحیح۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو اس وادی کے دونوں اطراف میں جو پہاڑ ہیں میں ان کو ملا دوں تاکہ یہ قوم اسی میں غرق ہو کے رہ جائے۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے بڑی امید ہے اللہ اکبر، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سمجھیں گے، اس کو مانیں گے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے والے بنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک واقعہ اور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک یہودی کے ساتھ کھجوروں کا معاملہ طے فرمایا، ادھار پہ آپ نے کھجوریں لی اور 2-4 دن بعد رقم کی واپسی کا جو ہے معاملہ طے پایا، لیکن بازار میں اس شخص نے وعدے سے مقررہ وقت سے پہلے جو ہے وہ آپ کو روکا اور رقم کا مطالبہ شروع کر دیا، صحیح۔ اور بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائی کہ میں ان کی گردن اڑا دوں۔ صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حسن اخلاق بڑی چیز ہے، آپ ہم دونوں کو سمجھائیے کہ اگر میں معاملے میں کوتاہی کا سبب بن رہا ہوں تو آپ میری اصلاح کیجئے، اور اگر یہ غصہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو نرمی کا سبق دیجئے۔ پھر آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھجوریں ہیں، تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کتنی کھجوریں چاہیے، تو آپ نے فوری طور پہ اس کا معاملہ حل فرمایا، اور جب وہاں سے جانے لگے تو وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجئے، میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں اور میں نے اپنے مذہب کی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو نشانیاں پڑھی تھیں ان میں یہ سب سے بڑی نشانی تھی کہ جب تم ان کے ساتھ تلخی سے پیش آؤ گے تو ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ نشانی میں نے آپ کے اندر دیکھ لی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ بدلے کا دن ہے، یوم الملحمہ، یوم الملحمہ، وہ کہتے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ بدلے کا دن ہے، اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ، کھالے نکال کھالے اتار دی جائیں گی، بوٹی تکہ بوٹی کر دی جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فتح کا جھنڈا لے کے ان کے صاحبزادے کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اليوم یوم المرحمہ، کہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ خوبصورت۔ اور پھر جو ہے وہ آپ اپنے خون کے پیاسوں کو، جو کہ جنہوں نے مجبور کیا آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر، اور جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی، جنہوں نے جو ہے وہ کئی صحابہ کو شہید کیا اور جن سے جنگیں ہوئیں، اور ساری تاریخ جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تو آپ نے یہ فرماتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری حیات مبارکہ ہمیں جو ہے وہ عفو و درگزر کا پیغام دیتی ہے، اور در حقیقت اسلام ہے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل کا اور آپ کی جو اوصاف کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو ہمارا پورا دین جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے گرد گھومتا ہے، تو ہمارا دین بیسیکلی امن کا، محبت کا، رواداری کا اور معاف کر دینے کا کلچر جو ہے وہ
آگے بڑھاتا ہے, اس کو پروموٹ کرتا ہے, نہ کہ جیسا کہ خدا نہ خواستہ پوری دنیا میں اسلام کے دشمنوں نے اس کا ایک جو ہے وہ برا تاثر عام کرنے کی کوشش کی کہ شاید اسلام گلے کاٹنے کا حکم دیتا ہے. یہ بھی اسلام دشمنوں کے اعلیٰ کاروں کی پھیلائی ہوئی بات ہے. ایسا ہی ہے. ورنہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان, آپ کے اہل بیت اطہار اور تمام ائمہ مجتہدین کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اسلام امن, محبت, رواداری اور عفو درگزر کا سبق دیتا ہے. اور ہم نے تو خاص طور سے پاکستان نے ایک بڑا اچھا ثبوت بھی دیا ہے امن کا, خاص طور سے, اور معاف کر دینے کا. جب ایک جنگی جہاز ہمارے پاس آیا تو ہم نے بتایا کہ ہم معاف بھی کریں گے اور احسان کر کے معاف کریں گے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو کو تول دیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. معافی مانگنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. حضور علامہ امین شہیدی صاحب, ہمارے معاشرے میں کینہ پروری بہت بڑھ گئی ہے. ہر کوئی یہ سوچتا ہے انتقام لے لیں کیونکہ شریعت میں اجازت ہے, بدلہ لے لیں کسی طریقے سے. یہ معافی کا معاملہ بدلے سے اور انتقام سے کہیں آگے کا درجہ ہے؟ دیکھیے, معاف کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. آدمی کا دل جتنا چھوٹا ہوگا وہ وہیں پر اپنا حساب کتاب کلیئر کرنا چاہے گا. جتنا بڑا ہوگا انسان اسی حساب سے اس کو پس پش ڈالتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات اقدس اور آپ کی اپنی 23 سالہ زندگی کو آپ دیکھ لیجیے گا. یہ جو دین کی ترویج اور دعوت کا عرصہ ہے, اس عرصے میں کون سی ایسی مشکل آپ پر نہیں پڑی, کون سا ایسا ظلم ہے جو آپ پر نہیں کیا گیا مشرکین کی طرف سے, قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے, لیکن کہیں پر بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہیں آئی. ابھی جیسے مفتی سجاد مدنی صاحب نے بھی کچھ واقعات کا تذکرہ کیا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو اسوہ حسنہ ہے وہ اس چیز سے عبارت ہے کہ آپ نے جہاں وہ انتقام لے سکتے تھے وہاں پر معاف کیا ہے. جہاں آپ انتقام نہ لے سکیں وہاں پر معافی کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. خوبصورت. جہاں پر آپ انتقام لینے پر قادر ہیں, سامنے والا آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, آپ جو چاہے اس کے ہاتھ کر سکتے ہیں, وہاں پر جب آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جس کے نتیجے میں اللہ پھر وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ذرا نبی کریم کی تربیت کا اثر دیکھیے نا. مختلف جنگوں میں آپ کو اس کے مظاہر ملیں گے, اسی عفو درگزر کے مظاہر ملیں گے. مختلف جنگوں میں خود صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات تھے, ان اختلافات میں ایک دوسرے سے مثلا انتقام لے سکتے تھے, مار سکتے تھے, بدلہ لے سکتے تھے, لیکن ان کی زندگی میں آپ کو اس طرح کی بڑی مثالیں ملیں گی جہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا. معاف کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو معاف کرے وہ بڑا ہو جاتا ہے, اس کی روح میں وسعت آ جاتی ہے. روح میں وسعت آئے گی تو اس کے مقام میں اور اس کے درجات میں اضافہ ہوگا. آپ یہ ایام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شہادت کے ایام تھے. آپ یہ دیکھیے کہ جب 21 رمضان المبارک کی فجر سے پہلے جب امیر المؤمنین کی شہادت ہونے لگی تو آپ نے وصیت فرمائی. وصیت میں امام حسن سے کیا فرمایا؟ جب دودھ آیا تو کہا کہ ابن ملجم کو تم نے گرفتار کیا تھا, پہلے جاؤ ابن ملجم کو دودھ پلاؤ. اپنے قاتل کو پہلے دودھ پلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عفو درگزر سے اونچا مرتبہ نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو تم لوگوں نے مارنا نہیں ہے, ایک ہی ضرب مارنی ہے جس طرح سے اس نے ایک ضرب مجھے ماری ہے, لیکن اگر میں بچ گیا تو پھر میں جانوں وہ جانے, ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں, ہو سکتا ہے میں اس سے اپنا بدلہ لوں. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میرا مقام کیا ہے, اور یہ وہی تربیت نبوی کی وجہ سے ہے. لہٰذا جب آپ قرآن کریم میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے اس کے لیے جو اہل ایمان ہے نا ان کی خاص خصوصیت بیان کی ہے, والعافین عن الناس. اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ناس
मुस्लिमीन नहीं, मोमिनीन भी नहीं, नास। इंसान। जो भी इंसान तुम्हारे साथ ज्यादती करता है, अगर तुम अहले ईमान हो तो तुम्हारी ये सिफत होनी चाहिए कि तुम आफीन अनिन नास की मिस्दाक बन जाओ, यानी तुम माफ करने वालों में से हो जाओ। इसलिए कि जो अल्लाह के होते हैं वो माफ करने वालों में से होते हैं। लिहाजा इसी ज़िमन में इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ये उनका ये वाक़या है, किसी तारीख में मुख्तलिफ ये बिखरा पड़ा है जा बजा, कि ग़ुलाम ने आकर जब उसके हाथ में कोई बर्तन था वो गिरा और उसके नतीजे में आपके कपड़े और आपके जिस्म को ज़ाहिर है फिर डर गया ग़ुलाम के अब क्या होगा। जब डर गया तो इमाम ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसने फौरन कहा वल काज़िमीन अल गैज़, वल काज़िमीन अल गैज़, जो अपने गैज़ व गज़ब को पी लेते हैं। फौरन इमाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह, फरमाया वल आफीन अनिन नास। उस गुलाम ने दोबारा आयत पढ़ी वल आफीन अनिन नास, फरमाया कि जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, वही तरबियत नबवी है। सुभान अल्लाह। यानी दीन आपको ये सिखाता है कि जब आप कादिर हो किसी से इंतकाम लेने पर तो उस वक्त आप उस सिफत का मुजाहिरा करें जो अल्लाह की सिफात में से है। इंसान जैसे जैसे कमाल की तरफ पहुंचता है, ये तरबियत इंसानी के मुख्तलिफ जो मराहिल हैं, उन मराहिल में जैसे जैसे वो कमाल की तरफ सफ़र करता है वो अल्लाह की सिफात के करीब तर हो जाता है और उसके अफ़आल और उसके हरकात व सकनात से जो चीज़ें ज़ुहूर पजीर होती हैं वो वही होती हैं जो अल्लाह की सिफात का मज़हर है। यानी अब एक इंसान अगर किसी को माफ करता है तो ये माफी अल्लाह की सिफत का मजहर है। सुभान अल्लाह। उसने अल्लाह की उस सिफत को अपनाया है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि इन सिफात से तुम अपने आप को मुज़य्यन करो, तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अपने आप को अल्लाह के खुल्क़ो अल्लाह के अखलाक से आरास्ता करो। अल्लाह दरगुजर करता है तुम दरगुजर कर दो, अल्लाह देता है तुम देना शुरू कर दो, अल्लाह छुपाता है राजों को तुम राजों को छुपाना शुरू कर दो। अल्लाह जो है हर यानी तफरीक नहीं करता, जहां जितना जिसकी जरूरत है वहां पर अता करता है। तुम उसकी इन सिफात का मजहर बन जाओ। जैसे जैसे इंसान इन सिफात में ऊपर चला जाता है वैसे वैसे वो अल्लाह के करीब तर चला जाता है। जैसे जैसे इन सिफात से आरी होता चला जाता है, खाली होता चला जाता है, वैसे वैसे वो हैवानियत की तरफ आता है। अब अगर आप दरिंदों में देखें, हैवानात में देखें तो हैवानात में अफो दरगुजर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उनमें वो सिफात नहीं है, इनमें वो हैवानी सिफात है, इंसानी सिफात नहीं है। ये जो अफो दरगुजर की सिफत है ये इलाही सिफत है और इंसान के लिए खास है कि इंसान उन हैवानी जंजीरों को तोड़कर इन इलाही सिफात से आरास्ता हो सकता है। लिहाजा कीना, दुश्मनी, अदावत, बोग्ज ये हैवानी सिफात है। इन हैवानी सिफात के साथ इंसान कभी भी इलाही इंसान नहीं बन सकता। लिहाजा अगर हम निजात चाहते हैं तो उसका रास्ता यह है कि हम अल्लाह की सिफात को इख्तियार करें और हैवानी सिफात की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करें। ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन रास्ता यही है। इस रास्ते से गुजरे बगैर इंसान अपने रब तक पहुंच ही नहीं सकता। सही। मौलाना सैयद शहरियार दाऊद साहब, मैं आपकी तरफ भी देख रहा था, हम अक्सर ये जिक्र करते रहते हैं और आप बताते रहते हैं, बाज़ का तो इंसान इतना माफ़ कर देता है और फिर उसी को दलील बना के खुदा के सामने पेश करता है कि मैं बंदों के मामले में थोड़ी सी रफूदर के साथ काम ले रहा हूँ, माफ़ कर रहा हूँ, तो तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे। ये कितना ख़ास है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके बंदों से जो गुनाह सरजद हो जाते हैं या आपके मामलात में ज़्यादती हो जाती है, उनको अगर आप माफ़ कर दें तो तवक्कुह की जा सकती है कि अल्लाह माफ़ कर देगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम एक छोटी सी मैं इसको मिसाल से समझाने की कोशिश करूँ। ये अफ़ू का मतलब होता है छोड़ देना। सही। जैसे हम कहते हैं माफ़ कर देना। एक हम जब स्टडी करते हैं कुछ बिहेवियर्स को, इंसानी बिहेवियर्स को, रवैयों को, उसके अंदर हमें एक स्टडी मिलती है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सिंपली आप उसको ये कह सकते हैं कि फॉरगिवनेस थेरेपी। कि इसके अंदर क्या होता है कि बंदा माफ़ करने की सलाहियतों को अपने अंदर पैदा करता है। साइंस आपको एक कहती है कि आप कोई हल्की सी चीज़ लें और उसको यूं लेके खड़ा हो जाएं, मजबूर, आप कितनी देर लेके खड़े हो जाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप छोड़ देंगे
کیونکہ آپ نے اتنا بڑا بازو اور اتنی اسٹرینتھ، اتنی پاور، اتنی انرجی اس پہ ایگزرٹ کی ہے وہ ذرا سی چیز کے لیے. تو آپ کی ایکسٹرنل جو باڈی ہے نا وہ ایک جو اس کے اندر جو 1% جو وہ انرجی کنزیوم کر رہی ہے، وہ انٹرنل جو پارٹ کو ہے اس کے اوپر وہ کم از کم 1000% اس انرجی کو یوز کر رہی ہوگی. وہ کہتے ہیں جو ہم یہ لیتے ہیں نا ہماری بیہیویئر، اور مامے نے یہ کہہ دیتا، چاچے نے یہ کہہ دیتا، پھپھا نے یہ کر دیا، اماں نے یہ کہا تھا، ابا نے وہ کہا تھا، تو یہ جو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ یار یہ جو ہم دماغ کے اندر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ پھر ہمارے اندر بہت ساری چیزیں خراب پیدا کرتی ہیں. اس لیے اس کو کہا چھوڑ دو. ہمیں انگزائٹی کیوں ہو رہی ہے، ہمیں اسٹریس کیوں ہو رہا ہے، ہمیں ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، اس نے اس کا نقصان بھی ہمیں ہو رہا ہے. اللہ کی جو صفت ہے، جب جیسے ابھی قبلہ دونوں صاحبان نے ارشاد فرمایا معاف کر دینے والی صفت اللہ کی ہے، تو جب ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ یار ہم چھوڑ دیں، معاف کر دیں، تو واللہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو ڈپریشن، ٹینشن، ایگزائٹی، شیزوفرینیا، یہ جتنی بیماریاں نا یہ انشاءاللہ الذی ختم ہو جائیں گی جب ہم یہاں سے اپنے مائنڈ سے، دماغ سے معاف کرنے کا عمل اپنے اندر لائف میں لائیں گے. آپ نے کہا جی ہم سوسائٹی کے اندر کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کو معاف کریں؟ معاف کرنے کے لیے لا محالہ ہمیں ایگزامپلس کو دیکھنا پڑے گا. ایگزامپل سب سے بڑی ہمارے بزرگوں نے ابھی ارشاد فرما دی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب سوسائٹی کے اندر پریکٹیکلٹی کے لیے کیا کرے. صحیح. کیونکہ اسلام تو پریکٹیکلٹی کا نام ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہے پہلے خود کرو. اگر آپ پہلے خود کرو گے، کیسے کرو گے؟ جب آپ کے پاس کچھ علم ہوگا. اب ہمارے پاس تربیت ہی نہیں ہے نا. ہمارا سب سے بڑا رونا کیا ہے؟ آج ساس بہو کا جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی باتیں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ معاف کر دیں، وہ کہہ دیں جی یہ ساس نہیں ہے میری ماں ہے. صحیح. ساس کہہ جی میری بہو نہیں میری بیٹی ہے، ختم ہو جاتی ہے بات. اس کے لیے تھوڑا سا اسٹیپ اہیڈ ہونا پڑے گا. آگے بڑھ کر کسی ایک کو پہل کر کے معاف کر دینے کا کام شروع کر دینا پڑے گا. کام آغاز اور ابتدا اپنے گھر سے ہو، اپنے نفس سے. اور بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس کے نقصانات، اس کے ثمرات ہماری ذات میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہم معاف نہیں کر رہے، اگر دل میں ہمارے پاس ہے کینہ تو ہماری اپنی ذاتی زندگی کو نقصان پہنچ رہا ہے، بیماریاں لگ رہی ہیں، اور ہمارے نفسیات بھی ایسے ہی فرماتے ہیں. مفتی سجاد مدنی صاحب، ہم کسی بھی چیز کو جب اس کی لطافت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی کہ ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے. تو اس سلسلے میں ذرا مخصوص طور سے بتا دیجئے کہ جو معاف کر دیتا ہے اس کا مقام کیا ہے، کن چیزوں کے بارے میں اس کا حکم آیا ہے، اور کیا اس کو فضائل حاصل ہیں اس حوالے سے. سبحان اللہ. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ حشر کا میدان برپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں جو ہے مگن ہوگا، اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا ذمہ اللہ کے کرم پر ہے. اللہ اکبر. جن کا ذمہ اللہ پر ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. ایک دفعہ اعلان کرے گا، لوگ بیٹھے رہیں گے. پھر دوبارہ وہ یہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا ذمہ اللہ پر ہے. اللہ اکبر. پھر پوچھا جائے گا کہ کن لوگوں کا ذمہ اللہ پر ہے. تو منادی اپنے بیان کی وضاحت کرے گا کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جایا کرتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب ان کا کوئی بھائی اپنا عذر لے کر ان کے پاس آتا ہے اور معذرت کرتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایسے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے. اللہ اکبر. ایک عربی مقولہ بھی ہے والعذر عند کرام الناس مقبول، کہ جو عالی مرتبت لوگ ہوتے ہیں وہ معذرت قبول فرما لیا کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ انسانی اخلاق میں سے ہے، اور یقیناً سب سے بڑی سعادت مندی تو یہی ہے کہ یہ وہ صفت ہے جو آپ کو قرب الہی کے اور معرفت الہی کے قریب لے جاتی ہے، اور آپ کو ان تمام رذائل سے پاک کرتی چلی جاتی ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عفو درگزر کے فضائل کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تو واقعات بھرے پڑے ہیں. بے شک فضائل بے بہا ہیں. اور ہمیں جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار، سبحان اللہ، ان کی حیات مبارکہ میں ہمیں اس کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں. تو
بات دراصل وہی ہے کہ ہم اپنی مادی زندگی سے نکل کے اپنی جو ہم نے ایک دنیا اپنے گرد بنا لی ہے جی کہ صرف نفع نقصان اور اسی طریقے سے جو ہے مفادات کی خاطر ہم تعلق رکھتے ہیں اور جی صرف وہی علم ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے دنیا میں 4 پیسے ہم کما لیں. جی جی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج اگر اپنے بچوں کو ہم نے اعلیٰ اخلاق کی تربیت نہ دی جی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مرنے کے بعد یہ بھی کیلکولیٹ کریں گے کہ آیا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہیں تو مجھے ٹائم دینے میں کیا فائدہ ہے. صحیح. مطلب ویسٹرن ورلڈ اسی مسئلے کا شکار ہے کہ ان کے والدین نے اپنی اولاد کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کی تعلیم نہیں دی اور اس کا کمی محسوس ہو رہی ہے آج. تو اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی حاجت ہے کہ رمضان کیونکہ اپنے اختتام پر ہے، ایک ویسے بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان کا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس دوران جو ہے وہ دینی علوم حاصل کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے. لیکن بطور خاص میں چاہوں گا کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. انشاءاللہ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور دینی کتب کا مطالعہ کریں اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے یہ بنیادی اخلاق و آداب آپ سکھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ارد گرد کا پورا معاشرہ جو ہے وہ انشاءاللہ اعلیٰ انسانی قدروں کا حامل ہوتا چلا جائے. انشاءاللہ بہت گہری بات آپ نے کہہ دی اور یہ آپ کی بالدہ نظر ہی ہے کہ علماء کے ساتھ جتنا تعلق جوڑیں گے اتنا یہ باتیں سیکھیں گے. حکمت کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں. علامہ امین شیخی صاحب، میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ معاف کرنے کا پہلو تو بہت خاص ہے، مگر کیا اس کا یہ مقصد اور یہ مطلب ہے کہ آج ہی جب ہم جیل چرنگی کے سامنے سے گزریں گے وہاں جیلر اناؤنس کرے گا جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، جس کی سزا آئی ہوگی سب معاف ہو جائیں گے، جو گناہ یا جو خطائیں کسی کی کسی اور کے اوپر بنتی ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک حاکم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ سب کو معاف کر دے. بڑا دلچسپ سوال کیا ہے. دیکھیے 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق الناس. حقوق الناس کو بھی آگے تقسیم کیا جاتا ہے. جہاں پر 2 افراد کے درمیان معاملہ ہے جو ابھی کورٹ میں نہیں گیا، وہاں پر اگر وہ 2 افراد آپس میں مل کر افہام و تفہیم کے ساتھ نتیجہ نکال لیتے ہیں اور جو مظلوم طبقہ ہے وہ ظالم طبقے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ظالم طبقے میں مزید ظلم کرنے کی جرت پیدا نہیں ہوتی، تو ہم جو اب تک گفتگو کر رہے ہیں وہ اس ضمن میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ پر ظلم کیا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے حوصلہ ملا، چلو بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے، پھر میں کسی اور کو بھی اسی طرح سے ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دوں. یہ نہیں ہے. عفو درگزر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے معاف کیا اور آپ نے ایک درجہ آگے قدم رکھا، اسی طرح سے مجھے جب معافی ملی تو میں اس اپنی حیوانی صفت سے ایک درجہ آگے قدم رکھ کر انسانیت کی طرف نیکیوں کی طرف آؤں. یہ ایک پہلو ہے. صحیح. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ایک کیس عدالت میں چلا گیا تو عدالت میں جانے کے بعد عدالت اس مجرم کی سزا کا تعین کرے گی. صحیح. اب یہاں پر اگر وہ جو مظلوم طبقہ ہے وہ عدالت سے سزا دلوانے کے بعد بھی اس کو معاف کرنا چاہے تو ریاست تو کچھ نہیں کہہ سکتی. وہاں پر ریاست کہے گی ٹھیک ہے، چونکہ بہت سارے ایسے قاتل حضرات ہیں جن کو جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو مقتول کی طرف سے معافی دے دی جاتی ہے بغیر کسی لالچ کے. بعض اوقات پاکستان میں تو خیر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال جب ہم جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بعض طبقات، بعض خاندان اپنے اس طرح کے مجرم کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ بھی معاف کر دیتی ہے. لیکن جب کوئی شخص ایک اجتماعی نقصان پہنچاتا ہے، اجتماعی نقصان فرض کریں کہیں پر اس نے بم دھماکہ کر دیا، کہیں پر اس نے ملاوٹ کی جس سے بہت سارے گھرانوں کو اس نے خراب کر دیا، کہیں پر اس نے کوئی ایسی جعلی چیز بنائی. آج کل تو جعلی ادویات کا بھی دورہ ہے، جعلی چاولوں کا بھی دورہ ہے، جعلی انڈے بھی بنائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں جعلی ہر چیز میں جعلی پن آ گیا جس کی وجہ سے، یا جعلی انجیکشنز، جعلی دوائیاں جس کے نتیجے میں آپ کے معاشرے کے کمزور طبقات پس کر رہ گئے ہیں. ایسے افراد کو اگر کوئی کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو نہیں، وہ پوری قوم کا، ایک پورے ملک کا مجرم ہے. ایسے مجرم کو ہر صورت میں سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ عبرت کی علامت بن کر دوسروں کو بھی یہ سمجھا سکے کہ بھئی اگر میرا یہ حال ہوا تو تمہارا بھی کل یہ حال ہو سکتا ہے، تم اس طرح کا جرم انجام نہ دو. اس لیے جب آپ اس کو تقسیم کریں گے تو اس کے مختلف پہلو ہوں گے. ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف کے قیام کے لیے آپ وہ کام کریں جس سے
قصاص کی صورتحال نظر آئے، چونکہ قرآن کریم نے لکم فی القصاص حیاتن یا اولی الالباب کہہ کر قصاص کی اہمیت اور معاشرے کی نفسیات پر اس کے اثر کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے۔ مثلا جب دو افراد خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ زنا کے کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے ثابت ہونے کے بعد جو شریعت نے قرآن کریم میں اس کے لیے سزا کا تعین کیا ہے ان شرائط کے ساتھ، اگر وہ شرائط پوری ہیں تو پھر ان پر رجم کا حکم صادر ہوتا ہے۔ اب اگر بہت سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ایک مرد اور عورت کو رجم کر کے مارا جائے، اس کے بعد لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ہر پھینکے ہوئے پتھر کے نتیجے میں ادھر دیکھنے والے کی روح کانپ رہی ہوتی ہے، یہ اس کا اجتماعی اثر ہے۔ اگلی دفعہ ایسا شخص کبھی بھی اس حرام کاری کے والے سے سوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے اس سزا اور اس کا انجام، اس جرم کا انجام جو ہے دیکھ لیا ہے۔ جب قاتل کو آپ بہت سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس کا سر قلم کرتے ہیں، اس کو پھانسی دیتے ہیں چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، اور اس کو مار دیتے ہیں چونکہ اس نے جرم کیا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ان کی نفسیات پر جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کا کوئی جرم انجام نہ دے اور جرم کی حوصلہ شکنی ہو۔ لہذا عفو درگزر وہاں پر زیادہ کار فرما ہے جہاں پر دو افراد کے درمیان کا معاملہ ہو اور عدالتوں سے جزا و سزا کے اس عمومی تصور سے اس کا تعلق نہ ہو۔ مثلا میں نے آپ پر الزام لگا دیا، اگرچہ روح کے اعتبار سے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، لیکن قانون میں اس کی سزا نہیں آئے شرعی طور پر۔ یعنی اگر میں نے کوئی فرض کریں آپ پر کوئی ایسا الزام لگا دیا جو آپ کو برا لگا، تو اسلام نے اس کی جو اثرات کا تعین کیا ہے وہ میری روح پر ہے، اس کے نتیجے میں کوئی بدترین حیوان کی شکل اختیار کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ سزا اس کو نہیں دیتے۔ جب اسلام بات کرتا ہے تو اس طرح کی اوصاف کی بات کرتا ہے۔ اسلام ان اعمال کے نتیجے میں انسان کو جانور بننے سے بچانا چاہتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کا حکم ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے گفتگو کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جو اگر میں اس کے سامنے کروں تو اس کو برا لگے۔ اب بعض لوگ جب یہی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو اس کے سامنے بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، برملا کہتے ہیں کہ برملا کہتے ہیں میں تو اس کے سامنے بھی کرتا ہوں، اس کو برا لگتا ہے یا نہیں؟ اگر برا لگتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو وہ کرتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں، غیبت اسی کو یہی تو غیبت ہے، جب وہ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے تو یہی غیبت ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسی بات کر دی جو اس نے کی ہی نہیں ہے یا اس نے وہ کام انجام ہی نہیں دیا تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ پھر تہمت ہے۔ تہمت غیبت سے بھی بڑا ہے۔ اب آگے دیکھیے اسی غیبت کا جو عملی اس کی شکل ہے، میں نے پہلے عرض کیا نا، حیوانیت سے انسان کو نکال کر انسانیت کی وادیوں میں داخل کرنے کے لیے ان اخلاقیات کی ترویج کی جاتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھیں۔ اسی طرح کی روایات بعض اور جگہوں سے بھی نقل ہوئی ہیں کہ ایک شخص نے یا ایک خاتون نے کسی گزرتے ہوئے فرد کے حوالے سے کہا کہ دیکھیے یہ کتنی پست قد خاتون ہے، چھوٹے قد کی جو جا رہی ہے۔ رسول کریم نے فوراً فرمایا کہ تھوکا، منہ سے خون کی بوند اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ چونکہ رسول ہیں وہ عالم معنی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ جب جیسے یہ ہوا پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، قرآن کہتا ہے ایحب احدکم، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مؤمن بھائی یا بہن کی غیبت کرے؟ یہ کیا ہے؟ ان یأکل اللحم اخیہ، اپنے بہن یا اپنے بھائی کے جسم کے گوشت کو کھانے کے مترادف ہے۔ اب اگر پردے ہٹ جائیں تو پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے مومن بھائی کا گوشت کھایا ہے، یہاں پر اس کا حق میرے اوپر ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس حق کا اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے تقاضا کرتا ہے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ اب یہاں پر اگر وہ مجھے معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔
اس لیے یہ جو اخلاقیات کی بحثیں ہیں یہ بحثیں اسی لیے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے جائے، جھوٹ کے حوالے سے، الزام تراشی کے حوالے سے، غیبتوں کے حوالے سے، تہمتوں کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری اخلاقی برائیاں ہیں۔ میں مثلا کسی کے معاملات میں ٹوہ لگاتا ہوں، یہ جرم ہے اور اس کے اثرات ہیں انسان کے اوپر۔ میں مثلا کسی کی بات کہیں سے سنتا ہوں، دوسری جگہ پہنچاتا ہوں، فلان ایسا ہے اور فلان نے یہ کہا ہے، اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہوں، اس کو ان اخلاقی مباحث میں نمامی کہا جاتا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس کا حق مجھ پر ہے، اس کا حق بھی مجھ پر ہے، اس لیے کہ میں نے فتنے پیدا کر دیے ہیں دو دلوں کے درمیان، اور انہی فتنوں کی وجہ سے دو خاندان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ اس طرح کی اخلاقی بیماریوں کی فہرست بنانا شروع کر دیں تو یہ تو الا ماشاء اللہ فہرست بنتی ہے۔ صحیح کہہ۔ اب ان معاملات میں اگر فرد جس کے حق میں نے یہ زیادتی کی ہے مجھے معاف کرتا ہے اور میں اپنی اصلاح کرتا ہوں تو میں بھی جہنم جانے سے بچ جاؤں گا، اور اس کے بھی درجات اتنے بلند ہو جائیں گے کہ جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ اگر وہ مجھ سے انتقام لینا چاہے تو انتقام تو وہ مجھ سے لے گا، لیکن اس کو اس دنیا میں اس کا اجر تو کچھ نہیں ملنا۔ انتقام سے صرف تسکین ہونی ہے، اور تسکین بھی حیوانی حس کی ہونی ہے، انسانی حس کی نہیں۔ تو اس لیے انسان کو اس حیوانی حس سے باہر نکل کر انسانی وادی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا سحر حاصل گفتگو رہی آج کی، اور معافی کے حوالے سے جو ہم نے سیکھا وہ یقیناً ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کا خاص طور سے بہت شکریہ۔ مفتی سجاد مدنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، خاص وقت آپ نے عنایت فرمایا، اور مولانا سید شجاعت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ وقت ایسا ہے کہ انسان اپنے اگر گریبان پہ نظر ڈالے تو بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں ہی چیزیں میں ہم نے کوتاہی ہی کی ہے۔ ہم اپنی ذات سے، اپنے اعمال سے تو امیدوار نہیں ہیں بہرحال، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ضرور بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا تو ہم نے وہاں نرمی کی ہے، اور یہ بہت خاص وسیلہ ہے۔ وہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کے لیے شرط بھی یہی رکھتا ہے کہ جب سارے گناہ معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے، کہتا ہے میرے بندوں سے جو گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں یا ان کے معاملے میں جو کوتاہی تم نے کی ہے ان کی معافی انہی سے مانگو۔ جب ان کو راضی کر لو گے تو مجھ کو راضی کر لو گے۔ تو آج کو ہم نے اس دن کو خاص طور سے منسوب رکھا ہے، جب ہم جائیں گے تو 27ویں کا سفر بھی انشاءاللہ ہمارا شروع ہو جائے گا آج کے بعد۔ ہم شب قدر میں بھی ایک چیز ضرور مانگیں گے، اور وہ یہ ہوگی کہ اپنے اندر معاف کر دینے والی صفت بہت ضروری ہے اس معاشرے میں۔ خاص طور سے رمضان الکریم کے مواقع پہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں یا دفتر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک ایسا ٹینشن اور ایک ایسی کیفیت ہماری ہوتی ہے کہ ذرا سی غلطی سامنے والے سے ہو جائے تو ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں، اور زبان ہماری اس طرح کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے کہ گویا کہ ہم تربیت کے پہلو سے کبھی گزرے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک خاص مقام ہے، یہاں معاف کر دینے والے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب آپ صاحب اختیار ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے معاف کر دینے کا عمل قیمتی ہوتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار کے سامنے ہم معافی کے طلبگار رہیں، توبہ کے حوالے سے ایک کلام بھی آپ سنیں گے جس میں ہم سب پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کے طلبگار بھی ہوں گے، اور اس کلام کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے۔ میں بحیثیت محمد عبیس ربانی، بحیثیت ہوسٹ اس رمضان ٹرانسمیشن کا آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کوئی غلطی، کوئی سہو یا کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہو جس میں نے آپ کے حقوق کا خیال نہ رکھا ہو، خاص طور سے جو مہمان یہاں پر آئے اگر ان کی عزت میں ذرا سی کوئی کمی ہوئی ہو تو میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اور ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں سے بھی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ عرفان رمضان کی افطار نشریات میں آپ سے ملاقات ہوں گی، اسی جذبے اور امید کے ساتھ کہ ہم معافی کے رجحان کو بڑھاتے رہیں گے۔ کہہ دینا زبان سے آسان ہے سوری، مگر اس کو دل سے تسلیم کریں گے، اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگے گا تو دل سے کہہ دیں گے معاف کر دیا۔ عرفان رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔